الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وقال الله تعالى في مقام آخر من يعمل سوءا يجز به صدق الله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم۔ میرے عزیز مسلمان دوستو، میرے بھائیوں اور امت کی مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے انہیں قرآن مجید کا ایک خاص علم عطا فرمایا تھا۔ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آ کر عرض کرتا ہے کہ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ایسے دو اشخاص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص کثرت سے نیکیاں کر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، تسبیحات کا اہتمام کر رہا ہے، نوافل کا اہتمام کر رہا ہے، ذکر و اذکار کی محفلوں میں بھی آ رہا ہے، جا رہا ہے، نیک اعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دامن کو گناہ کی گندگیوں نے جکڑ رکھا ہے۔ جہاں پر یہ نیک اعمال کر رہا ہے وہیں پر اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص ہے جو صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کر رہا ہے، لیکن اس بندے نے گناہوں کے دامن سے اپنے آپ کو پاک رکھا ہے، اپنے دامن کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھا ہوا ہے۔ کثرت سے کوئی نیکی نہیں کر رہا، تسبیحات نہیں کر رہا، تہجد کا اہتمام بھی نہیں ہے، نوافل تسبیحات کا اہتمام بھی نہیں ہے، لیکن صرف فرائض اور واجبات کی حد تک اپنے فرائض کو پورا کر رہا ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے دامن کو گناہوں کی گندگیوں سے پاک رکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ دوسرا شخص زیادہ محفوظ ہے، یہ دوسرا شخص زیادہ محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، کہ گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت سزا دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو سزا جلدی مل جاتی ہے اور بعض لوگوں کو سزا دیر سے ملتی ہے،
اور جس بندے نے اپنے آپ کو، جس بندے نے اپنے دامن کو گناہ کی گندگیوں سے پاک رکھا ہے، ایسے شخص کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، امت کی مقدس ماں اور بہنوں، کثرت عبادات پر، کثرت تسبیحات پر، کثرت نوافل پر ولایت کا وعدہ نہیں ہے، کثرت استغفار پر ولایت کا وعدہ ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے دوست اور اپنا ولی ہونے کا وعدہ کیا ہے کہ ایسا بندہ جو اپنے آپ کو، جو اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھے گا، ایسے بندے کو میں اپنا دوست بناؤں گا، ایسے بندے کو اللہ رب العزت اپنا ولی بنائے گا۔ ان اولیاءہ الا المتقون۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ کثرت عبادات پر، زندگی کے مصائب سے آسانیوں کا وعدہ نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی زندگیوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کثرت تسبیحات پر، کثرت نوافل پر، کثرت عبادات پر رزق کی وسعت اور کشادگی کا وعدہ نہیں ہے۔ تقوی اختیار کرنے پر رزق کی کشادگی کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ تقوی اختیار کرنے پر رزق کی وسعت کا وعدہ اللہ رب العزت نے کر رکھا ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ ایسے بندے کو میں رزق وہاں سے دوں گا کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کثرت عبادات پر، کثرت تسبیحات پر زندگی کے راستے آسان کرنے کا وعدہ نہیں ہے، لیکن تقوی اختیار کرنے پر، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھنے پر اللہ رب العزت نے زندگی کے راستے ہموار اور آسان کرنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ میرے عزیز دوستو، جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھتا ہے، ایسے بندے کو اللہ رب العزت ایک نور عطا کر دیتے ہیں، اور یہ نور کثرت عبادت پر نہیں ملتا، یہ نور صرف اور صرف اللہ رب العزت سے ڈرنے پر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ یہ نور صرف اور صرف اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر اللہ رب العزت عطا کرتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، یہ ایسا نور ہے کہ اس نور کی برکت کی وجہ سے حق، سچ اور جھوٹ کے درمیان میں یہ بندہ فرق کر سکتا ہے، تمیز کر سکتا ہے۔ یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی برکت سے اللہ رب العزت جھوٹ اور سچ کے درمیان میں اس کو فرق کرنے کی تمیز دے دیتا ہے، اس کو فرق کرنے کی قوت دے دیتا ہے۔ یہ ایسا نور ہوتا ہے کہ اس نور کی برکت سے اللہ رب العزت کفر اور باطل کے درمیان میں اسے فرق کرنے کی طاقت دے دیتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ نور، اس کا سینہ منور کب ہوتا ہے؟ کہ جب یہ تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے۔ اور تقوی کیا ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اپنے آپ کو ظاہری گناہوں سے بھی پاک رکھنا ہے، اپنے آپ کو باطنی گناہوں سے بھی پاک رکھنا ہے۔ ظاہری گناہ کیا ہے؟ ظاہری گناہ ہمارا ذہن گناہوں سے پاک ہو، ہماری آنکھیں
گناہوں سے پاک ہو، ہمارے کان گناہوں سے پاک ہو، ہماری یہ زبان گناہوں سے پاک ہو، ہمارے یہ ہاتھ گناہوں سے پاک ہو، ہمارے یہ پاؤں گناہوں سے پاک ہو، ہمارے تمام کے تمام اعضاء اور جوارح گناہوں سے پاک ہوں۔ اور باطنی گناہ، ہمارے دل کے اندر حسد نہ ہو، ہمارے دل کے اندر بغض نہ ہو، ہمارے دل میں کینہ نہ ہو، ہمارے دل کے اندر حرص نہ ہو، ہمارے دل کے اندر لالچ نہ ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں اللہ رب العزت اپنی ولایت کا مقام اللہ رب العزت کب عطا کرتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے پاک رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ہم میں سے ہر ایک بندہ بہت ساری نیکیاں کر رہا ہوگا، لیکن اس کے دل کو چین اور سکون اور اطمینان نہیں ملتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نیک اعمال تو کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم زندگی میں گناہ بھی کر رہے ہیں۔ تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے دل کا چین یہ چھین لیتا ہے، ہمارے دل کا سکون چھین لیتا ہے، ہمارے دل میں اطمینان نہیں ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمارے دل میں اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے، ہمارے دل میں چین اور سکون نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا دل، ہم جب نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا دل ان نیک اعمال پر مطمئن نہیں ہوتا، اور آہستہ آہستہ ان گناہوں کو کرتے اور گناہوں پر مداومت کی وجہ سے، ہمیشگی کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ گناہ نیکیوں کے اثر کو زائل کرتی رہتی ہے۔ دیکھیے میرے عزیز دوستو، میں 40 سال سے نمازی ہوں، 40 سال سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، لیکن میری یہ نماز آج بھی مجھے گناہوں سے نہیں روک رہی۔ میں 40 سال سے عبادات کر رہا ہوں، لیکن میری یہ عبادتیں مجھے حق اور سچ اور جھوٹ کے درمیان میں مجھے اب تک ایسی طاقت میسر نہیں ہوئی کہ میں سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکوں۔ میں 40 سال سے میں نمازوں کا اہتمام کر رہا ہوں، لیکن مجھے کفر اور باطل میں فرق اب تک معلوم نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہم دن میں تو عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن رات کو ہم گناہوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، رات کو ہم گناہ میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم نیکیاں بھی کر رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، 40 سال سے اگر میں پیسے جمع کرنا شروع کر دوں، پیسے جمع کرتا رہوں تو 40 سال کے بعد میرے پاس کتنے پیسے ہوں گے؟ لیکن اگر روزانہ ایک چور آئے اور وہ میرے جمع شدہ پیسوں میں سے چوری کرتا رہے تو میں جمع کرتا رہوں گا اور وہ چوری کرتا رہے گا۔ تو اسی طریقے سے یہ شیطان گناہوں کی وجہ سے ہماری یہ نیکیوں کا اثر لے جا رہا ہوتا ہے، ہماری نیکیاں زائل ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک چیز ہے، اگر ہم سچے دل سے ندامت اور سچے دل سے آنسو اللہ کے حضور پیش کریں، اور ہم دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم سے یہ گناہ ہوا ہے، اے اللہ ہم سچے دل سے استغفار کرتے ہیں، سچے دل سے ندامت کے آنسو بہاتے ہیں، اے میرے اللہ میرے اس گناہ کو معاف کر دے۔ میرے عزیز دوستو، فرمایا کہ بندہ اللہ سے مانگتا بعد میں ہے، اللہ رب العزت اس کے مانگنے سے پہلے اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے میرے عزیز دوستو، ایک بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص جو جس نے بہت سارے گناہ کیے تھے، اور اس گناہ کی نحوست کی وجہ سے اللہ رب العزت نے پوری قوم کو قحط کے اندر مبتلا کر دیا۔ وقت کے نبی نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے درمیان میں ایک ایسا بندہ موجود ہے جو میرے ساتھ روزانہ رات کو لڑتا ہے، تو جب تک وہ موجود ہوگا میں تب تک قحط کو ختم نہیں کروں گا۔ وقت کے نبی نے اعلان کیا، اس نے بیٹے سچے دل سے
کہا یا اللہ بہت گناہ ہوئے، اب مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت نے بارش برسا دی۔ وقت کا نبی کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو کہا تھا کہ وہ بندہ جب تک محفل میں موجود ہے بارش نہیں ہوگی، وہ بندہ تو ابھی اٹھا بھی نہیں تھا۔ فرمایا کہ جس کی وجہ سے میں نے بارش روکی رکھی تھی اس کی وجہ سے میں نے بارش برسا دی۔ وقت کا نبی پوچھتا ہے کہ اے اللہ وہ بندہ تو مجھے بتا دے۔ کہا کہ جب وہ میرا دشمن تھا تب میں نے اس کی پردہ پوشی کی تھی، آج تو وہ میرا دوست بن گیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارا اللہ اتنا رحیم ہے، ہمارا اللہ اتنا کریم ہے کہ ہمارے گناہوں کی باتیں دوسروں کو نہیں بتاتا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں آج اللہ نے موقع دیا ہے اور رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس میں راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی وجہ سے ندامت کے آنسو بہائیں کہ اللہ پوری زندگی میں نے تیری نافرمانی میں گزار دی، اب میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں اور تیرا فرما بردار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العزت اتنے غیور ذات ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ہمارے اوپر جتنی بھی پریشانیاں ہیں اللہ رب العزت جو ہے ہماری تمام پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔